کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا غریب تھا، بیچارے کو کھانا ہی نہیں ملتا تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آپ کو دور پہ جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس دفعہ جا کے اللہ سے یہ عرض کریں کہ میری پوری زندگی کا جو رزق ہے نا مجھے اللہ ایک ہی دفعہ دے دے، میں چند دن تو ذرا پیٹ بھر کے تسلی سے کھا لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کو چند بوری گندم کی، 2 بکریاں تھیں، کچھ اور تھا، یہ اس کو دے دیا، یہ بھئی تمہاری زندگی کا رزق ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ کوئی 2-4 سال گزرے، اچانک اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا، پتہ چلا جناب وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا، اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مہمان ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، محل میں زندگی گزار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوطور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ، میں نے فریاد کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اس کو مل جائے، تو وہ تو تھوڑا سا تھا، لیکن اب 2-3 سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب سمٹتا نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رزق تھا جو اس کو ملا تھا۔ اس نے میرے ساتھ نفع کا سودا کیا، وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا، اللہ کے لیے کھلاتا تھا، غریبوں کو، اور جتنا وہ کھلاتا تھا میں 10 گنا انہیں واپس لوٹاتا تھا۔ اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب اس سے رزق سمٹتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے۔ ایک جا رہا ہے اور اس کے بدلے 10 آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ ہم بھی اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے رزق میں آسانیاں فرما دیں گے۔ حدیث مبارک ہے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری تنگ دستی کو میں بند کر دوں گا۔ یعنی عبادت کرنے سے اللہ تنگ دستی کو بند کر دیتے ہیں اور سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اور آگے حدیث پاک میں ہے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے کہ کام میں ہاتھ بھی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کام، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر سے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، دفتر میں کام کرتے کرتے گھر آتے ہیں، گھر میں بھی فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، رات کو بھی فون آتے ہیں، تو ہاتھ کام میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف ہر وقت کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو کثرت عبادت کا 5واں طریقہ نہیں، رزق کی فراخی کا 5واں طریقہ کثرت عبادت ہے، عبادت کی کثرت کرنا۔ اور آج ہماری عادت ہوتی ہے کہ باقی نماز تو چلو پڑھ لی، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز 9 رکعت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، چل 9 رکعت پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ تو جب ہمارے اندر عبادت کا شوق اور ذوق ہی نہیں تو رزق میں فراخی کیسے ہوگی؟